علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو فیا علی علیہ السلام مدد. وعلیکم السلام علیہ السلام. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام سماوی ادیان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے. تو سوال یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کے لیے ملائکہ کو سجدے کرنے کا حکم کیوں دیا؟ میرے محترم، اس بات کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی تمہید ہے، 2 منٹ کی آپ زحمت فرمائیں گے. سجدہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی اس کا ہے پیشانی کو ٹیکنا، جیسا کہ نماز کی حالت میں ٹیکی جاتی ہے. اور اس کا دوسرا معنی ہے سر تسلیم خم کرنا، جیسا کہ عاجزی کے اظہار کے لیے یا عزت و تکریم دینے کے لیے لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا سر کو جھکاتے ہیں. اور ان دونوں معنی کا حوالہ دیکھنے کے لیے فیروز اللغات یا عربی کی کوئی بھی ڈکشنری آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہاں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں بھی لفظ سجدہ سر جھکانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، بڑی معروف آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کے حکم دیا کہ شہر فتح ہونے کے بعد جب تم دروازے سے داخل ہونا تو بادشاہوں کی طرح فتح کی خوشی میں مغرور اور اکڑ میں داخل نہیں ہونا، سجداً سروں کو جھکائے ہوئے داخل ہونا. اور اس آیت میں سجداً کا لفظ نحوی قواعد کے لحاظ سے حال ہے اور انٹری کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. لہٰذا اس مقام پہ سجداً کا معنی سر کو جھکانے کے علاوہ جو دوسرا معنی ہے وہ آپ مراد نہیں لے سکتے. اب اصل جواب کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ملائکہ کو حکم ہوا آدم کے لیے سجدہ کرو. اس سجدے سے مراد سر تسلیم خم کرنا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت دے کر زمین کا حکمران مقرر کیا. تو اب جناب آدم کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم دیا کہ سر تسلیم خم کرو، تاکہ اعتراف دو کہ آدم علیہ السلام تمہارا حکمران ہے. تو جناب آدم کو اپنا حکمران تسلیم کرنے کی غرض سے حکم دیا گیا کہ سر تسلیم خم کرو. تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نیا حکمران اپنا عہدہ سنبھالتا ہے تو ہائی کمانڈ کے فوجی دستے اسے سلامی دیتے ہیں، اور سلامی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ جو بھی آرڈر دیں گے ہم فرما برداری کریں گے. بالکل یہی منظر تھا. لہذا یہ آیت اسجدوا لآدم، اس میں جو لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے یہ نماز والے سجدے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد سر تسلیم خم کرنا ہے. اور اسجدوا لآدم، اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی فرشتہ نبی سے افضل نہیں ہے. فرشتہ نبی فرشتے کے ماتحت نہیں ہوتا، فرشتہ نبی کے ماتحت ہوتا ہے. فرشتہ نبی کو آرڈر نہیں دے سکتا، نبی فرشتے کو آرڈر دے سکتا ہے. اور پھر جناب آدم علیہ السلام کے دھرتی پہ نازل ہونے کے بعد ہزاروں سال تک بادشاہوں کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کا یہی طریقہ کار رائج رہا.
بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوتے اور لوگ سامنے کھڑے ہو کر سر تسلیم خم کرتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم آپ کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر موجود ہے کہ مجھے چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس مقام پر بھی لفظ سجدہ سے مراد سر تسلیم خم کرنا ہے، کیونکہ اس خواب کی تعبیر اس وقت پوری ہوئی جب جناب یوسف علیہ السلام کو ظاہری حکومت مل چکی تھی۔ لہذا صحیح تفسیر سجدہ آدم کی نماز والا سجدہ نہیں، بلکہ اس سے مراد سر تسلیم خم کرنا ہے۔ البتہ اس مقام پہ 2 قول اور بھی موجود ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ سجدہ دراصل اللہ تعالیٰ کو تھا اور جناب آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلہ کی تھی، لیکن یہ قول 2 وجہ سے ریزنیبل نہیں ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آیت کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے اسجدوا لآدم، اسجدوا الی آدم نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر دراصل سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا اور جناب آدم علیہ السلام کو سامنے بطور قبلہ کھڑا کیا گیا، تو پھر ابلیس اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی سجدے کرتا تھا، اسے پھر انکار کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا یہ قول درست نہیں ہے۔ اور دوسرا قول اس مقام پہ علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی سجدہ تھا تو جناب آدم علیہ السلام کو ہی، لیکن وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا تاکہ شرک کا اشکال وارد ہو، بلکہ وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اچھا بھائی، اور سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں شعائر اللہ کو تعظیماً سجدہ کرنا جائز تھا، جو کہ بعد میں شریعت محمدی میں منسوخ ہو گیا، حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور یہ جو دوسرا قول ہے یہ بھی 2 وجہ سے درست نہیں ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ روایت کہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں شعائر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، جو کہ بعد میں شریعت محمدی کے اندر حرام قرار دے دیا گیا، یہ روایت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ یہ روایت ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں مشہور ہے، اور اس روایت کو جب انہوں نے بیان کیا تو ساتھ ان کے علماء نے یہ وضاحت بھی دی ہے کہ یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ ضعیف ہونے کے باوجود اس روایت کو انہوں نے قبول کیا، تو قبول کرنے کی مجبوری ان کی بظاہر یہ لگتی ہے کہ ان کو جب سجدہ آدم کی کوئی مناسب تفسیر سمجھ نہ آئی تو پھر شرک والے اشکال سے بچنے کے لیے اس روایت کو انہوں نے مشہور کر دیا، اور پھر اڑتی ہوئی ان کے ہاں سے ہمارے ممبروں تک بھی پہنچ گئی۔ جیسا کہ اس روایت کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی تاریخ میں موجود ہیں، اور وہاں سے اڑتی ہوئی گردش کرتی ہوئی ہمارے ہاں تک پہنچ گئی ہیں، جبکہ ہماری تاریخ، شیعہ تاریخ، اس کے بالکل برعکس ہے، اور یہ موضوع پھر کسی اور مقام پہ بیان کریں گے۔ اچھا، تو یہ روایت جو ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں ہم تک پہنچی ہے، اور انہوں نے اس کے ضعیف ہونے کا خود اعتراف دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور سجدہ تعظیمی کے حوالے سے جو فقہ جعفریہ کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی سجدہ تعظیمی کے جائز ہونے پر ہمارے پاس کوئی مستند روایت، کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمارے فقہاء نے جو فتویٰ دیا ہے، جو کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ فتویٰ یہ ہے کہ بھائی سجدہ چاہے تعظیم کا ہو، چاہے سجدہ شکر کا ہو، یا سجدہ عبادت کا ہو، تمام قسم کا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کسی قسم کا بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے ہمارے علماء کرام کا۔ تو اس وجہ سے یہ روایت اور یہ قول درست نہیں ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ اس قول کے درست نہ ہونے کی جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے
چلو بھائی بال فرض مان لیتے ہیں سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں شعائر اللہ کو تعظیماً سجدہ کرنا جائز تھا، اور یہ جو سجدہ جس کا حکم ملائکہ کو دیا گیا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ فرض کرتے ہیں بھائی بات ایسے ہی ہوگی اور یہ قول مانتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو چیز جائز ہوتی ہے اس کو حسب ضرورت بار بار انجام دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیز جائز ہے، جب جائز ہے تو اس کو حسب ضرورت پھر بار بار انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سجدہ فقط ایک بار انجام دیا گیا، ملائکہ کو صرف ایک بار سجدے کا حکم دیا گیا، اور جناب یوسف کے والدین اور بھائیوں نے بھی صرف ایک بار جناب یوسف کو سجدہ کیا ہے۔ یہ عمل صرف ایک بار انجام دیا گیا، اس کے بعد رپیٹ نہیں ہوا۔ اب اگر یہ سجدہ محض تعظیم کا ہوتا تو اس دور کی امتیں شعائر اللہ کو، اپنے انبیاء کو تعظیماً بار بار سجدہ کرتے، اور سجدہ کرنا تاریخ میں مل جاتا آپ کو، جبکہ اس عمل کا رپیٹ ہونا دوبارہ نہیں ملا ہے۔ تو اس عمل کا بار بار انجام نہ دیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ چاہے مان لیا جائے کہ وہ سجدہ تعظیم کا تھا، تو ماننا پڑے گا کہ یہ محض تعظیم نہیں تھی، بلکہ اس تعظیمی کے سجدے کا مطلب بھی جناب آدم علیہ السلام کی خلافت اور حکمرانی کو تسلیم کرنے کا اعتراف تھا۔ یہ محض تعظیم نہیں تھی، ورنہ اس کو بار بار بھی انجام دینا جائز ہوتا۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ اب چاہے آپ سر تسلیم خم کرنا مراد لیں یا سجدہ تعظیمی مراد لیں، دونوں صورت میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی خلافت عطا کی، اور خلافت عطا کر کے جب زمین کا حکمران مقرر کیا تو اس وقت کی موجودہ تمام طاقتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ یا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اعتراف کرو کہ آدم تمہارا حکمران ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کی غرض سے یہ حکم دیا گیا جو ملائکہ نے انجام دیا، اور ملائکہ نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا، لیکن ایک فوجی جنرل نے بغاوت کر دی۔